السلام علیکم ویورز. عثمان ڈار کی پاکستان تحریک انصاف میں دھماکے دار واپسی اور اس نے اعلان کر دیا اور دھمکی دے دی خواجہ آصف کو. جس نے اس کی ماں کے ساتھ اس نے پریس کانفرنس کر دی اور وہ داڑھی کے ہولی میں پہلی دفعہ ہے. یہ دیکھیں, اس کے بعد ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو یار, مجھے دلی خوشی ہے کہ سیالکوٹ میڈیا کے ساتھ 8 ماہ کے بعد میں بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں سیالکوٹ کے میڈیا رپورٹرز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو 9 مئی کو جو بربریت, جو ظلم میری ماں کے ساتھ, میرے خاندان کی خواتین کے ساتھ, اور آپ لوگوں نے خود جا کر رپورٹ کیا کہ میرے گھر کی صرف دیواریں بچی تھیں, کچھ نہیں بچا تھا. میں سلام پیش کرتا ہوں سیالکوٹ کے بہادر میڈیا کو کہ آپ لوگوں نے جس دلیری کے ساتھ 9 مئی کو میرے گھر میں ہونے والے ظلم کو دنیا بھر کے سامنے رکھا. میرے میڈیا کے دوستوں, ایک بار پھر, کل رات میں گھر میں نہیں تھا, میرا چھوٹا بھائی عمران ڈار نہیں تھا, کوئی گھر میں مرد نہیں تھا. ایک بار پھر سیالکوٹ پولیس بے شرمی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا اور بغیرتی کے ساتھ میرے گھر میں گھسی ہے. ایک منٹ, کوئی سرچ وارنٹ نہیں تھا. والدہ میری نے کہا کہ آپ لوگ پچھلی دفعہ بھی لاکھوں روپے لوٹ کے لے گئے تھے, زیور لوٹ کے لے گئے تھے. سچ کے بہانے آج تک انکوائری نہیں ہوئی کہ 9 مئی کو میرے گھر میں کیا ہوا تھا, کون لوٹ کے لے کے گیا تھا میری ماں کا زیور, کون لوٹ کے لے کے گیا تھا میرے ماں کے پیسے. آج تک یہ حقائق سامنے نہیں آئے. اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر میرے گھر کی 9 مئی کی انویسٹیگیشن ہو جاتی تو آج دوبارہ اس سیالکوٹ کی بشرم پولیس کی ہمت نہ ہوتی میرے گھر ایسے آنے کی. اور میں نے سنا ہے یہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال بشرم بغیرت کہوں گا میں, یہ ڈی پی او بغیرت ہے. بیان جاری کرتا ہے عمر ڈار اشتہاری ہے, اور ڈی پی او میں تم سے پوچھتا ہوں, اشتہاریوں کے گھر میں جا کے ان کی ماں کے گرے بانوں کو ڈالا جاتا ہے, بے شرم آدمی, ان کی بیویوں کے گرے بانوں کو ڈالا جاتا ہے, ان کی عورتوں کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں. اور یہ وہی حسن ہے پاکستانیوں جس کو مریم نواز نے شاباش دی تھی. آپ سب جانتے ہیں یہ ڈی پی او حسن میرے اور میری فیملی کے ساتھ ذاتیات پہ اترا ہوا ہے. 2022-14 مئی کے جلسے میں بھی اس نے بلڈوز کیا تھا. یہ بٹ صاحب کھڑے ہیں یہاں IR سے, انہوں نے کور کیا, امر بٹ صاحب نے, ہر چینل نے کور کیا, سب نے دکھایا کہ اس وقت بھی اس ڈی پی او نے بربریت اور ظلم کیا تھا شہر میں. اس کے بعد اسی ڈی پی او کی قیادت میں 9 مئی کو میرے گھر پہ حملہ ہوا. اس حملے کے پیچھے بھی خواجہ آصف تھا. خواجہ آصف کی ماں پہ اس ڈی پی او حسن نے 9 مئی کو میرے گھر میں حملہ کیا. کل رات بھی سیالکوٹ کی پولیس, میں سمجھتا ہوں جو باندھی بنی ہوئی ہے خواجہ آصف کی, اس کے کہنے پہ میرے گھر پہ حملہ ہوا. میرا پہلا مطالبہ یہ ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے, سکندر سلطان راجہ صاحب, سیالکوٹ کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اس ڈی پی او حسن کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا سیالکوٹ میں. کوئی 8 فروری کو فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا. یہ دیکھیں گے آپ لوگ, یہ 8 فروری کو اس بزدل بشرم بغیرت خواجہ آصف کو جتانے کے لیے الیکشن لوٹیں گے شہر کا. اور میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ میری ماں بات چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, آپ سے پہلے میری ماں عمر عطا بنیال صاحب سے انصاف مانگتی رہی. میری ماں کو انصاف نہیں ملا اس ملک میں. آج آپ بیٹھے ہیں انصاف کے مقصد پہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کو, میری گھر کی عورتوں کو انصاف دلائیں گے. آخر میں سیالکوٹ کے میڈیا کی وساطت سے میں خواجہ آصف کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اور میرا یہ پیغام خواجہ آصف تک آپ نے پہنچانا ہے. کان کھول کے سن لو خواجہ آصف, جس بغیرتی اور جس بشرمی پہ تم اترے ہو, ہمت کرو, اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرو, الیکشن کے میدان میں میری ماں کا مقابلہ کرو 8 فروری کو. عثمان ڈار اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے, اور میں دیکھوں گا الیکشن میں کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے. میں یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر تم میں غیرت ہے, بغیرت شخص, تو آنا, بھاگنا نہیں الیکشن میں. اور میں سیالکوٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں, 8 فروری کو سیالکوٹ کے یہ غیور, بہادر اور غیرت مند لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس بغیرت خواجہ آصف کو, اس بشرم کو, اس بزدل کو ووٹ دیں گے, یا میری بہادر ماں کو ووٹ دے کے یہ پیغام دیں گے کہ وہ غیرت مند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں مخاطب ہوں بالخصوص سیالکوٹ کی بہادر بیٹیوں سے, ماؤں سے, اپنی بہنوں سے. الیکشن کے دن 8 فروری کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیالکوٹ کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں, عصمتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں, اور یہ آپ جواب دیں گے سارے نکل کے اپنے ووٹ کی طاقت سے. کورٹ میں بھی اپلیکیشن دینے لگے ہیں, آر پی او کو بھی دینے لگے ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دینے لگے ہیں. سارا میڈیا کھڑا ہے نا. میں ڈی پی او حسن کو, یہ پولیس کھڑی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں, میں کھڑا ہوں یہاں اپنی ماں کے ساتھ. ڈی پی او ہمت ہے تو پکڑو آ کے عثمان ڈار کو. کیا بزدلوں کی طرح رات کو آتے ہو اور عورتوں پہ حملے کرتے ہو یار. میں کھڑا ہوں یہاں, آؤ پکڑو مجھے, ڈالو جیل میں, تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے, لیکن بغیرتی کا مظاہرہ نہ کرو. رات کو گھروں میں گھس کے سیالکوٹ میں, پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے لوگوں کی عورتوں پہ, ان کی بہنوں پہ, ان کی بیویوں کی عصمتوں کو ہاتھ ڈالا ہے. بھائی حیا کرو, کوئی شرم کرو, بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے.
اس لیے میں کھڑا ہوں. جاؤ اپنے ڈیلیوں کو بتاؤ عثمان ڈار کھڑا کچہری چوک میں آ کے ڈالے مجھے کھڑیاں رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور بشرموں کی طرح ایک ٹویٹ کر دیا یا فیس بک پہ اس نے چڑھا دیا. میرا مطالبہ ہے کہ اس ڈی پی او کو شہر سے نکالا جائے. اس کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن نہیں ہوگا شہر میں. میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں بغیرت نہیں ہوں. میں اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عثمان ڈار گڑ کر جائے گا کلی کلی جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی والدہ کس نشان پہ الیکشن لڑے گی؟ عدالت میں آئے اور مجھے اکثریت آئی. میں اپنے کاغذ جمع کراؤں گی عدالت میں آئے اب تو آئے اور مجھے اور ضرورت ہے تو آئے. آپ لوگوں سے دوبارہ میڈیا سے مجھے اس لیے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے کہ ابھی دوبارہ سے ہراساں کیا جا رہا ہے. ہمیں فون کالز آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بھگتنا ہے اور آپ کے لیے یہاں زمین تنگ کر دیں گے, گھیرا تنگ کر دیں گے, بچے اٹھا لیں گے, ہر طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے. ابھی میں وہاں اندر تھا ادھر اپنے وکیل کے چیمبر میں تو مجھے پتا چلا ہے کہ ٹیلی فون کالز کی گئی ہیں اور ہمیں اور ہماری خواتین کو اور بچوں کو ہراساں کیا گیا. اور میں اب یہ لازم سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کو اور اس کی یہ ساری ریاستی مشینری میں پھر ایک دفعہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں 9 مئی کو جو کچھ ہوا میں سیالکوٹ میں نہیں تھا اور انہوں نے کس طرح میری والدہ کے بال کو سے پکڑ کے زمین پہ گھسیٹا, بازو مروڑے, مارا پیٹا. آج تو میں سیالکوٹ میں ہوں اور میں نے ڈی پی او کو چیلنج بھی کیا کہ وہ مجھے پکڑ لو آگے. آدھی رات میں نہ آیا کرو, دن کی روشنی میں آیا کرو. آدھی رات کو تو بشرم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور ویسے ان کی بشرمی اور بغیرتی کی حدیں پار ہوئی ہیں. تو میں خواجہ آصف کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خواجہ آصف تم اگر ایک باپ کی اولاد ہو جو کہ مجھے لگتا نہیں اور تم واقعی اگر ایک باپ کی اولاد ہو تو الیکشن سے بھاگنا نہیں ہے. جتنی بھی ریاستی مشینریاں لگا لینا 8 فروری کو. اور میں سیالکوٹ کے سارے میڈیا کے سامنے اپنی ماں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں اور میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں, میں سیالکوٹ میں آر او کو کہتا ہوں جو NA71 کا آر او ہے, خواجہ آصف کی گنتی 10,000 سے شروع کرنا, 10,000 سے. میری ماں کی ایک ووٹ خواجہ آصف کی گنتی 10,000 سے شروع کرنا. اور اگر اس خواجہ آصف کو بچا سکتے ہو نا شکست سے, بچا لینا, لگانا زور. ایک طرف سیالکوٹ کی غیور عوام, بہادر عوام, غیرت مند عوام ہوگی اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے میڈیا کے لوگ 8 فروری کو یہ بشرم اور بغیرتوں کا ٹولہ ہوگا اور جیت حق اور سچ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. پاکستان دیکھ لیا ابھی عثمان ڈار نے کیا کہا, سارا اس نے کھل کے بتایا اور اس نے چتاونی دی خواجہ آصف کو. خواجہ آصف بزدل اور اس ڈی پی او کو اور باقی چیف جسٹس فائز صاحب کو بھی اس نے بتا دیا, کھلے عام بتا دیا کہ میں کیمپین کروں گا, سرے عام میں کیمپین کروں گا. اور اس نے ٹویٹ بھی کیا کہ یہ دیکھیں جو میرا انٹرویو تھا وہ کس طرح تھا, کس حالات میں تھا, وہ سب کو پتا ہے کہ اس نے کیا تھا. تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اگر چینل پر نہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ, اللہ حافظ.